السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوال کے 6 روزوں کی احادیث شریفہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں، واجب یا فرض نہیں ہیں۔ کوئی شخص رکھے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ہوگا، نہیں رکھتا تو وہ شرعاً گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کے روزے کی نیت بھی عام نفل روزوں کی نیت کی طرح ہے۔ رات سے نیت کر کے سوئیں تو روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ صبح سحری نہیں کھائی یا نیت نہیں کر سکے تو نصف النہار شری سے پہلے آپ جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں۔ نصف النہار شری کسے کہا جاتا ہے؟ طلوع یعنی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا جو درمیانی وقت ہے، فرض کریں یہ پورا وقت اگر 14 گھنٹے بنتا ہو تو 7 گھنٹے درمیانی وقت ہے، تو نصف النہار شری آدھے وقت سے پہلے اس کے روزے کی نیت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شوال کے جو روزے ہیں وہ 6 روزے ہیں۔ ان کی فضیلت جو ہے وہ بخاری شریف، ابو داؤد شریف اور احادیث کی بے شمار کتب میں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے، پہلے رمضان کے رکھے پھر اس کی اتباع میں شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کی، یعنی کہ اس کو 360 دنوں کے روزے رکھنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اسی طرح اکثر اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ پے در پہ رکھنا ضروری ہے یا ان کو الگ الگ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے؟ آپ چاہیں تو ان کو پے در پہ رکھیں یا الگ الگ رکھیں صرف شوال کے اندر۔ ان کی فضیلت شوال کے اندر ہے، شوال کے بعد نہیں ہے۔ تو آپ یہ 6 روزے پورے شوال کے مہینے کے اندر کسی بھی تاریخ کے اندر ان 6 کو پورا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ کب شروع کرنے ہیں؟ عید الفطر کا پہلا دن چھوڑ کر دوسرے دن سے آپ ان کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ اس سے متعلق مسائل سے اس میں ایک نہایت ہی اہم مسئلہ جو اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شوال کے روزوں میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کر سکتے؟ تو یاد رکھیں کہ نفل روزہ الگ ہے، قضا روزہ الگ ہے، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان دونوں کو جمع کرتا ہے تو پھر وہ قضا روزہ شمار ہوگا، نفل روزہ شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ رمضان کے روزے اگر وہ شوال میں قضا کرنا چاہتا ہے لیکن شوال کے روزے رکھنے کی وجہ سے بعد میں قضا نہیں کر سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کو رکھ لے، ان کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر اس کو یہ امید ہے کہ ان کے بعد وہ رکھ لے گا تو پہلے شوال کے رکھ لے، بعد میں قضا کے روزے رکھ لے، لیکن ان دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نیت شوال کے روزوں کی بھی کر لوں گا اور ساتھ میں قضا بھی شمار ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شوال کے الگ روزہ رکھنے ہوں گے اور قضا کے الگ روزہ رکھنے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔